وہ صحابی رسول جن پر جنات نے حملہ کیا، انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے قوم جنات نے ان کو شہید کر دیا؟ یہ صحابی رسول کون تھے اور یہ عجیب و غریب واقعہ کب پیش آیا؟ دوستو، ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جنات بنی نوع انسان کی آمد سے پہلے آباد تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ بستے ہیں، مگر ایک عام انسان ان کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں، چاہے وہ ایران کی قدیم تہذیب ہو، قدیم عربی داستانیں ہوں یا زرتشت قوم کے عقائد و نظریات ہوں، تقریباً ہر قوم کی لوک کہانیوں اور عقائد میں کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سب بھی جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات کے بے شمار قبائل کو پھیلا دیا تھا، لیکن جب یہ قبائل اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سرکش جنات کو سزا کے طور پر مختلف جزیروں اور بیابان جنگلات میں قید کر دیا۔ جب یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آزاد ہوئے تو ان جنات نے دوبارہ زمین پر وہی کام شروع کر دیا، یعنی کہ فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان جنات کو اپنے تابع کر لیا اور سرکش جنات کو قید میں ڈال دیا۔ جب ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو بہت سے جنات جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہو کر ہم مسلمانوں کی طرح امت محمدیہ میں شامل ہوئے۔ مخلوق جنات ایک حقیقت ہیں اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں ان جنات کا ذکر بھی موجود ہے جنہوں نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اس واقعے کا سورہ جن اور سورہ احقاف میں ذکر موجود ہے۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، جنات بھی پریشان نظر آتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی جنات اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ان پر شدت سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ ایک دن جنات اوپر سے واپس آنے کے بعد کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور اب ہم پر شدت سے چنگاریاں برسائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جن نے کہا، ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان جو رکاوٹ ہو گئی ہے، یوں لگتا ہے ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے زمین کے مشارق و مغارب کا چکر لگایا۔ ان سب کو اس بات کی کھوج لگی ہوئی تھی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ بالآخر جنات کی وہ جماعت جو سرزمین تہامہ کی طرف روانہ ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام نخلا میں تھے۔ صبح کے وقت یہ جماعت وہاں پہنچی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سمیت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز ان کے کان میں آئی تو انہوں نے قرآن مجید کو بڑے غور سے سنا، پھر کہنے لگے، یہ تو وہی چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ یہاں سے واپس وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا، وہ بڑا عجیب ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ فرمایا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جنات ایک مرتبہ قرآن مجید سن کر چلے گئے، دوسری مرتبہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کی آمد کی خبر مل گئی۔ اتنے میں جنات کی طرف سے ایک بلانے والا بھی آ گیا۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو خبر نہ ہوئی، وہ بہت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے۔ رات بھر تلاش کرتے رہے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنات کے پاس گیا تھا، انہیں قرآن سنایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا،
کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی وہاں لے گئے، مگر سرکش جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے انکار کیا۔ یہ سرکش اور شریر جنات انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ جنات انسانوں کو فائدہ بھی پہنچایا کرتے ہیں، مگر اکثر فائدے سے زیادہ یہ انسانوں کا نقصان کرتے ہیں، اس لیے بہت سی احادیث میں جنات کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کے دور میں جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ قدیم عربی افسانوں میں بھی جنات کی شرارتوں اور مظالم کے حوالے سے بے شمار قصے اور کہانیاں ملتی ہیں۔ ان کہانیوں میں اکثر کسی ویران صحرا میں یکایک کوئی دیو ہیکل جن نمودار ہوتا ہے اور کسی بے گناہ آدمی کا قتل کر دیتا ہے۔ عربوں میں اس طرح کی کہانیاں اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی کافی مشہور تھیں۔ احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات میں بھی اس طرح کے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان واقعات میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے آباء و اجداد سرداری کے لیے بے حد مشہور تھے، اور مدینہ کے شرفاء میں آپ کا نام تھا۔ آپ نہایت سخی انسان تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر سے اصحاب صفہ کے 80 افراد کے لیے روزانہ کھانا جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار انصاری صحابی، ان کی موت نہایت عجیب و غریب اور پراسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو جنات نے شہید کیا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 ہجری کے سال ملک شام کے علاقے حوران کے راستے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گزر ایک بیابان صحرا سے ہوا جہاں پہ جنات کا بسیرا تھا۔ واضح رہے کہ قدیم زمانے سے ہی عرب کے صحراؤں میں جنات اپنے بڑے بڑے قبائل کے ساتھ آباد تھے۔ اس بنجر صحرا میں آپ کو حاجت کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ آپ نے اپنی سواری کو وہاں پر ایک جگہ روک کر ایک کوڑے کی جگہ پر حاجت کرنے لگے۔ بدقسمتی سے اس جگہ پر ایک سوراخ تھا جہاں پر جنات کا ٹھکانہ تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، مجھے پشت میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک ہی درد شدت اختیار کر گیا اور آپ درد سے بےتاب ہونے لگے، اور تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے لمحوں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ جس سوراخ میں آپ نے پیشاب کیا تھا وہاں سے ایک بلند اور نہایت ہی خوفناک آواز آئی کہ ہم نے بنو خزرج کے سردار سعد رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے دل میں 2 تیر چلائے ہیں جو ٹھیک ان کے دل پر جا کر لگے ہیں۔ یہ آوازیں ان جنات کی تھیں۔ وہاں پر موجود لوگ خوف اور دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جنات کے گرفت کرنے اور نقصان پہنچانے کے واضح ثبوت اور روایات موجود ہیں۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے عشق و محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح بعض اوقات کوئی جن انسان پر عاشق ہو کر اس پر اپنا تصرف کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جنات کو تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، یا کسی جن کو تکلیف پہنچائے، ان کو قتل کر ڈالے، یا ان پر گندگی ڈالے، یا ان کے ٹھکانے پر گندگی پھیلائے، یا گرم پانی ڈالے، یہ افعال انسان جان بوجھ کر کرے یا بے خبری میں کرے، جنات اس قسم کی باتوں کا بدلہ لازمی لیتے ہیں، کیونکہ جنات میں ظلم و جہالت اور سرکشی کا نمایاں عنصر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کسی انسان کے چھوٹے سے ظلم کا بدلہ بھی اسے قتل کر کے لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین جنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری نماز خراب کرنے کی نیت سے میرے پاس آیا اور مجھ پر حملہ کر دیا، مگر اللہ نے مجھے اس پر غلبہ عطا کیا۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ کر پکڑ لیا اور اس کا گلا گھونٹ دیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کی
اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اس کو دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی مسنون دعائیں اور اذکار شامل ہیں، جس میں سورۃ المؤمنون کی آیت 97 اور 98 بھی شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کی چھیڑخانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔